السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 7 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ فلپائن کے وسطی علاقوں میں سمندری طوفان کالمیگی نے ہولناک تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں کم از کم 140 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ طوفان کے نتیجے میں شہر سیبو سمیت کئی ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے گھروں، گاڑیوں اور بندرگاہوں پر کھڑے کنٹینرز کو تباہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق کالمیگی کو سال سن 2025 کا سب سے خطرناک طوفان قرار دیا گیا ہے۔ ہوائیں 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھیں، جنہوں نے بجلی کے نظام، سڑکوں اور مواصلاتی ڈھانچے کو بری طرح متاثر کیا۔ دوسری جانب ویتنام کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہی طوفان وہاں پہنچنے کے بعد وسطی اور پہاڑی صوبوں میں داخل ہوا، جہاں شدید آندھی اور بارشوں کے باعث کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ کالمیگی نے جمعرات کی شام لینڈ فال کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ جکارتہ میں ایک اسکول کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دھماکے نے خوف و ہراس پھیلا دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 54 افراد زخمی ہوئے، جنہیں قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں، تاہم فی الحال کسی گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ جائے وقوع کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گھیرے میں لے لیا ہے اور تحقیقات کے لیے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک کے علاقے ملا زئی ڈب کلی خیل میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے پولیس کانسٹیبل قیمت خان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب ضلع بنوں میں عسکریت پسندوں نے ریسکیو 1122 کی ایک ایمبولینس کو اغوا کر لیا، جس میں ایک خاتون مریضہ اور اس کے رشتہ دار ہسپتال جا رہے تھے۔ حملہ آوروں نے خاتون اور اس کے اہل خانہ کو اتار کر ایمبولینس سمیت ڈرائیور کو نامعلوم مقام پر اغوا کر لیا۔ اسی دوران ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سیدوالی میں مبینہ مزدوروں کے اغوا کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 14 مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ استنبول میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اس وقت کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان سے جاری حملوں میں معصوم لوگ نشانہ بنتے ہیں۔ جمعے کو دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات اس وقت جاری ہیں۔ صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمارا مذاکراتی وفد استنبول میں موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ استنبول میں پاکستانی مذاکراتی وفد نے ثالثوں کو اپنی لاجیکل معلومات شیئر کی ہیں۔ ثالث افغان طالبان کے ساتھ ہمارے مطالبات پر نکتہ بہ نکتہ بات چیت کر رہے ہیں۔ آئین میں مجوزہ 27ویں ترمیم پر مشاورت کے لیے وفاقی کابینہ کا آج طلب کیا گیا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کیا تھا، جسے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کی جانی تھی، تاہم اب اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات وسائل پر مبنی دباؤ ڈالنے کی خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے یہ بات سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سفیر نے مشترکہ قدرتی وسائل کو ہتھیار بنانے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش ظاہر کی اور اس کی مثال بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو قرار دیا۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی منظوری کے لیے امریکہ کی تیار کردہ قرارداد پر بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی منظوری کے لیے امریکہ کی تیار کردہ قرارداد پر بات چیت شروع کرنے جا رہی ہے، اور اب لگتا ہے کہ تجویز کردہ بین الاقوامی فوج کے کام کرنے کے دائرہ کار پر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو امریکہ نے اہم عرب اور مسلم ممالک کے نمائندوں کے ساتھ اس قرارداد پر تفصیلی بات چیت شروع کی۔ ایک دن پہلے امریکہ نے یہ مسودہ قرارداد کونسل کے 15 ارکان کو بھیج دیا تھا، اور حکام کا کہنا ہے کہ مصر، قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات اس متن کے حق میں ہیں۔ خبروں میں نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقے میں حماس کے فوجیوں کے لیے محفوظ راستے کو محفوظ بنانا ایک سنگین مسئلہ ہے، جسے غزہ کی جنگ بندی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ مصری ثالثوں نے تجویز پیش کی ہے کہ محفوظ راستے کے بدلے رفح میں موجود جنگجو اپنے ہتھیار مصر کے حوالے کر دیں اور وہاں موجود سرنگوں کی تفصیلات دیں تاکہ انہیں تباہ کیا جا سکے۔ سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورسز انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر متفق ہو گئی ہیں۔ نسل کشی کے الزامات کے درمیان سوڈان کی نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملکی فوج کے ساتھ جنگ میں انسانی بنیادوں پر توقف کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس گروپ نے 19 ماہ کے تباہ کن محاصرے کے بعد 26 اکتوبر کو دارفور کے شہر الفشر پر قبضہ کر لیا تھا۔ سوڈان کی فوج نے ابھی تک جنگ بندی کی تجویز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شامی صدر احمد الشرا پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں، جو پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ خبروں کے مطابق امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد جمعرات کو منظور کی گئی، جس کے تحت شام کے وزیر داخلہ انس خطاب پر بھی عائد پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں۔ اس قرارداد کے حق میں چوتھا ووٹ آئے، جبکہ چین نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ واشنگٹن کئی ماہ سے 15 رکنی سلامتی کونسل پر زور دے رہا تھا کہ شام پر عائد پابندیوں میں نرمی کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ اپنی شام سے متعلق پالیسی میں بڑی تبدیلی لا رہا ہے اور امریکی پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ ٹرمپ نے جمعرات کو بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ الشرا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میری ان سے اچھی بات چیت رہی ہے، شام کے حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے شام پر سے پابندیاں اس لیے ہٹائیں تاکہ انہیں بحالی کا منصفانہ موقع مل سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ قازقستان نے باضابطہ طور پر معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں وسط ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، جس میں قازقستان کے صدر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ قازقستان باضابطہ طور پر معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ قازقستان ان کی دوسری مدت صدارت میں معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دیگر ممالک بھی جلد ہی معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں گے۔ بھارت کے شہر گوا میں پاکستان زندہ باد کے نعروں کو دیکھ کر ہلچل مچ گئی، جس کے بعد 9 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شمالی گوا کے علاقے باگا اور ارپورہ میں 2 مختلف واقعات میں دکانوں کے LED سائن بورڈز پر اچانک پاکستان زندہ باد کے نعرے دکھائی دینے لگے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق منگل کی شب پیش آنے والے ان واقعات پر مقدمہ درج کر کے 9 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں دکانداروں کو حراست میں لے کر LED بورڈز کو منقطع کر دیا گیا۔ دکانداروں کے خلاف ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے جرم میں
الگ الگ FIR درج کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہ کارروائیاں جان بوجھ کر کی گئی تھیں یا کسی نے سسٹم کو ہیک کیا ہے۔ کرکٹ۔ ہانگ کانگ سکسیس ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرا تھا جو بارش کے نظر ہو گیا، جس کا فائدہ بھارت کو ہوا اور پاکستان کو شکست ہو گئی۔ محمد عباس کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور بھارتی ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 6 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 86 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کے محمد شہزاد نے اپنے 2 اوورز میں 2 کھلاڑیوں کو پویلین لوٹا دیا۔ پاکستان کو جیت کے لیے 6 اوورز میں 87 رنز درکار تھے، جبکہ قومی ٹیم نے 3 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 41 رنز بنائے کہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے باعث میچ روک دیا گیا، تاہم بارش نہ رکنے کے سبب ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت بھارت 2 رنز سے جیت گیا۔ کرکٹ۔ آسٹریلیا نے ایک منفرد اور شائقین دوست قدم اٹھاتے ہوئے امریکی بیس بال کی مقبول روایت کو بگ بیش لیگ میں متعارف کروایا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق رواں سیزن میں بگ بیش لیگ کے میچز میں شائقین کو ہر اننگز کے پہلے اوور میں چھکے یا چوکے کی صورت میں کراؤڈ میں جانے والی گیند اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ یہ نیا اصول صرف ہر اننگز کے پہلے اوور میں لاگو ہوگا۔ اگر کوئی گیند براہ راست یا اچھل کر باؤنڈری پار کر کے تماشائیوں میں چلی جاتی ہے تو مداح اسے واپس کرنے کے بجائے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں گے۔ یہ اقدام ایک مقامی بینک کے تعاون سے متعارف کروایا گیا ہے جو جولائی میں کرکٹ آسٹریلیا کا نیا شراکت دار بنا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو، نیوز کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔